بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا جدید مسائل چینل میں۔ آج اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات سوال جواب سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا سیشن 109 ہے۔ خوشی ہوتی ہے آپ حضرات ہمیں یاد کر لیتے ہیں، استفادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس دینی خدمت کو قبول فرما لے۔ آج ہمارے سامنے جو سوالات ہیں، پہلا سوال ہے جناب محمد اظہر صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سوال اصل ہے کہ کیا یہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کا حوالہ بھی ارسال فرما دیں، کرم ہوگا۔ وہ بات جو لکھی ہے انہوں نے نقل کی ہے کہ مہنگائی اور قحط کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ قحط آنے والا ہے، اپنی قوم سے کہو کہ تیار رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تو ان کی قوم نے اپنے گھروں کی دیواروں میں سوراخ بنا دیے تاکہ قحط اور سختی کی صورت میں ساتھ والے گھر کی مدد کر سکیں، اور اس طرح یہ سخت دن گزر جائیں۔ کچھ وقت گزرا لیکن قحط نہیں پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ تمہاری قوم نے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا تو میں کیوں نہ ان پر رحم کروں، اس لیے قحط نازل نہیں کیا۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں ایک دوسرے پر رحم کریں تاکہ خدا بھی ہم پر رحم کرے۔ مہنگائی کے اس سخت دور میں ہمیں اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر اگر دیکھا جائے تو ہم الٹا چلتے ہیں۔ حکومت اگر کسی چیز کو 1 روپیہ مہنگا کر دے تو ہمارے تاجر حضرات اس چیز کو 20 روپے مہنگا کر کے ذمہ داری حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ حکومت سے ہمیں ضرور گلہ کرنا چاہیے، مگر ساتھ میں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ضرور اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے، بصورت دیگر ان حالات کو بدلنا ناممکن ہے۔ یہ ان کا پورا سوال تھا، میں نے پڑھ دیا۔ اس میں واقعی عبرت کی بات ہے، اچھی نصیحت ہے کہ سب کا رحم اور سب کا خیال اور ایثار و ہمدردی کا ماحول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ باقی جو سوال ان کا ہے کہ یہ حوالہ کیا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، تو اس طرح کے واقعات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی ایک مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس میں ایک قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ جب پھر بارش ہونے لگی تو یہ ہوا کہ اللہ آپ نے کہا کہ قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن ابھی بارش بھی ہونے لگی۔ کہا کہ اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کی وجہ سے کہا اللہ بتا دیجیے وہ کون ہے۔ کہا جب وہ گناہ کر رہا تھا تب میں نے نہیں بتایا، اب توبہ کر لینے کے بعد اس کا عیب ظاہر کروں۔ تو اس طرح کے واقعے تو پیر ذوالفقار صاحب کے بیان میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ جو آپ نے نقل کیا کہ مشہور واقعہ ہے، دراصل جو مضمون ہے وہ مضمون تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مشہور حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، آسمان مہرباں ہوگا عرش بری پر، وہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ تو حدیث پاک سے مضمون ثابت ہے، اور واقعہ بھی تائید کے لیے ہے۔ واقعے کا جوں کا توں منقول ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ اسرائیلیات میں سے بھی ہو تو چونکہ کسی حدیث سے قرآن سے ٹکرا نہیں رہا ہے، لہذا اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حوالہ جہاں تک ہے وہ حوالہ تو مجھے بھی نہیں مل سکا، اس لیے معذرت۔ اگلا سوال جناب شریف الدین صاحب، کہتے ہیں دکھتا ہے بنگلہ دیش میں کئی لوگ بنگلہ سے جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، کئی لوگ انگریزی سے دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جمعہ خطبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ جواب یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لوگ جو یوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ خطبہ کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، صرف سن رہے ہیں، لہذا ان کی زبان میں ہم خطبہ دیں تاکہ وہ سمجھ سکے، تو یہ دین سے جو ہے نافہمی کی دلیل ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ان کے الفاظ بھی اور اس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوتی ہے۔ مثلاً اذان ہے، اب کوئی یوں سمجھنے لگے کہ اذان کے الفاظ کے معنی لوگ نہیں جانتے، لہذا اردو میں اذان کہیں، بنگلہ میں اذان کہیں، انگریزی میں اذان کہیں، کوئی مانے گا؟ تو اذان تو عربی میں ہونی ہے۔ اسی طریقے سے جو جمعہ کی نماز ہے، 2 رکعت فرض کے بجائے 4 رکعت فرض ظہر پڑھتے تھے، 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت جمعہ کی ہو گئی، اور اس 2 رکعت کی جگہ پہ خطبہ ہو گیا، تو اس خطبے کی اپنی شان ہے۔ جمعہ کا خطبہ اور خطبوں کی طرح بھی نہیں ہے، لہذا جمعہ کے خطبے میں جہاں نصیحت کا پہلو ہے وہاں ذکر کا بھی پہلو ہے، اور ذکر کے پہلو کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی میں ہی ہو۔
اسی لیے اس میں پابندی ہے کہ آپ سیاسی لیکچر خطبے میں نہیں دے سکتے، آپ کو تو صرف جو ہے دینی لیکچر دینا ہوگا خطبے میں، جس میں آیت بھی پڑھنا لازم ہوگا اور حدیث بھی نقل کرنا لازم ہوگا، درود شریف بھی پڑھنا لازم ہوگا۔ تو اس لیے خطبے کی اپنی ایک شان ہے، لہذا اس کو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں، جیسے نماز ہے مثلا، آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے لگ جائیں نماز میں کہ چونکہ قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، تو کیا جائز ہو جائے گا؟ تو جیسے یہ جائز نہیں ہے، جیسے اذان اردو میں جائز نہیں ہے، اسی خطبہ بھی جائز نہیں ہے۔ خطبہ کی کچھ خصوصیات ہیں، تو بہرحال خطبے کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے وہ لوگ سمجھ جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ممبر سے ہٹ کر کے کھڑے ہو کر دائیں بائیں جو ہے خطبے کی اذان سے پہلے اس کا مفہوم سنا دیا جائے، اس کا ترجمہ سنا دیا جائے، تو دونوں کام ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو طریقہ آپ نے بتایا کہ وہاں بنگلہ دیش میں ایسا ہو رہا ہے، بہت سی جگہ یہاں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان وغیرہ میں بھی، پاکستان میں بھی، لیکن یہ غلط ہے۔ خطبے کو عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام باوجود کہ دوسرے ملکوں میں گئے اور وہاں کی زبان سیکھنی پڑی، لیکن جب وہ خطبہ دیتے تھے جمعہ کا تو عربی ہی میں دیتے تھے۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال تھنکر پرسن کمنٹ میں کہتے ہیں سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ شعر بھیجا ہے اور اس پر لکھا ہے اس شعر پر جدید الحاد کے خلاف صرف 1 منٹ کا تبصرہ فرما دیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بھائی آپ بھی تبصرہ ہی فرما دیتے جب شعر آپ کے سامنے تھا۔ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ بات بہت صحیح کہی۔ اصل یہ کہ ہماری اس پر ایک ویڈیو ہے، ہم 1 منٹ نہیں بلکہ 1 سیکنڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس پر ایک ویڈیو ہے، کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کا بھی یہی منشا ہے کہ اس کا جواب آ جائے، تو اس کا جواب ہماری مستقل ویڈیو میں موجود ہے، اسے ملاحظہ فرما لیں۔ بس اس شعر کے جواب میں اکبر الہ آبادی کا شعر، اس شعر کے سے ملتا ہوا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سی چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہائی وولٹیج کرنٹ چل رہا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، پکڑیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ایسی اللہ تعالیٰ جب گرفت کریں گے ان لوگوں کی جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں قیامت میں، تب پتہ چلے گا۔ اگلا سوال مبشرہ ندوی، ان کا سوال ہے کیا فضائل والے سورہ جیسے سورہ ملک وغیرہ کو نماز میں پڑھنے سے رات میں پڑھنے کے فضائل حاصل ہو جائیں گے؟ سورہ ملک کو سونے سے پہلے سورج غروب ہو جانے کے بعد شام کو کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور زیادہ افضل تو وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نماز میں پڑھنے سے کافی ہوگا۔ بالکل کافی ہوگا۔ تلاوت 3 طرح ہوتی ہے، نماز میں، خارج نماز میں دیکھ کر، اور زبانی۔ تو زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ افضل طریقہ ہے کہ نماز کے اندر ہی تلاوت کی جائے۔ تو آپ سورہ ملک اس نیت سے پڑھیں کہ سونے سے پہلے سنت ادا ہو جائے، اور اس کو نماز میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، سورہ ملک پڑھنے کی فضائل حاصل ہوں گے، اور نماز میں پڑھنے کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اگلا سوال محمد اسرار جوہی لال کالونی کانپور، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری کئی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو میں نے ظہر میں فجر کی قضا پڑھ لی، تو فجر کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے 3,34,33,342 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، تو کیا فجر کی قضا ظہر میں پڑھنے کی کچھ نیکی ملے گی، یا فجر کی قضا کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا؟ یہ جو آپ نے تعداد بڑھا کر لکھی ہے 3,34,33,342، یہ تو کسی روایت میں ہم نے پڑھی سنی نہیں۔ البتہ ایک مشہور روایت ہے جو 2 کروڑ کی ہے، 2,88,00,000۔ یہ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر مجالس الابرار کے حوالے سے لکھی ہے، اور اس میں جو الفاظ آئے وہ رویہ کہ منقول روایت کیا گیا، سند انہوں نے بھی ذکر نہیں کی ہے۔ محدثین نے اس روایت کو کہیں اور دوسری جگہ نقل نہیں کیا ہے۔ اس روایت میں جو لفظ آیا ہے وہ حقبن کا لفظ آیا ہے کہ جو شخص نماز کو ضائع کر دے۔ تو اس حدیث کا ہمیں مفہوم اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس نماز کے ضائع کرنے پر سزا کی بات آ رہی ہے، وہ جو ہے سزا کی بات جو جان بوجھ کر بلا عذر جو نماز کو ضائع کر رہا ہے، اس پر یہ وعید ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ یہ وعید میں حقبن کا لفظ ہے، جس کے کم سے کم معنی 1 سال کے آتے ہیں، اور اس کے زیادہ معنی 80 سال کے آتے ہیں، اور ایک معنی طویل مدت کے بھی آتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں جو حقبن کے آگے یہ ہے کہ اس کو ایک حقب جو ہے سزا دی جائے گی، جہنم میں جلنا پڑے گا، تو حقبن کے بارے میں
80 سال کی وضاحت کی وہ 80 سال کا ہوتا ہے ایک حکم، اور جمع حقابہ اس کی آتی ہے، لابسین فی احقابہ قرآن میں ہے۔ اور 80 سال جو ہے کو اگر ہم آخرت والے سال سے جوڑیں کہ ایک سال 1000 برس کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ 2 کروڑ اور 88 لاکھ برس بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات کہ حقبن کی تفسیر حدیث کا جز ہے کہ جو ہے محدث نے خود سے روایت بڑھا دی ہے قیاس کر کے، تو اس میں دونوں امکان ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ میں مدت طویل مراد ہوتی ہے۔ حقبن کے ایک معنی لمبے زمانے کے بھی آتے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا، مشہور ہے کہ جو آدمی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کو جو ہے اتنا گناہ پڑے گا تو 40 تک کھڑا رہے۔ اب 40 سے مراد 40 برس، 40 دن، 40 گھنٹے کیا مراد ہے؟ تو مراد یہ کہ لمبے زمانے تک۔ اسی طرح یہاں پر بھی لمبے زمانے تک جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ معنی لیا جائے تو اس میں دوسری حدیثوں سے روایتوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں رہ جاتا، کیونکہ اور بھی روایتیں ہیں جس میں بڑی سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو لہذا ہم اس روایت کو یہ اس معنی میں اگر لے کے چلے کہ بڑی سخت وعید ہے اور لمبی مدت تک جو ہے جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ مدت لمبی زیادہ اتنی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر یہ معنی صحیح ہو جائیں گے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اور آپ نے جو مدت نقل کی ہے تو آپ نے اپنی طرف سے ہی بڑھا دی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی سزا نہ دینے جا رہے ہو اور آپ کہیں گے نہیں اتنی سزا بنتی ہے، تو بہرحال یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال جس کتاب سے آپ نے دیکھا ہو یا حدیث جہاں پڑھی ہو اس کو آپ پھر سے بھیجیں تو مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال جناب محمد طالب صاحب ہیں، انہوں نے فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے جو فوٹو بھیجا ہے اس میں ہندی میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عظمت اور بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور یعنی روشنی کے ایسے ممبر ہوں گے جن پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے اور اس میں حوالہ بھی نیچے دیا گیا ہے ترمذی شریف کا، اور بھی اس سے ملتی جلتی حدیثیں مختلف ملتی ہیں۔ دراصل صرف اللہ کے لیے محبت اور صرف اللہ کے لیے ملنا، یعنی کسی ایسے بندے کے پاس آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، اس لیے محبت کر رہے ہیں، اس لیے ہدیہ دے رہے ہیں، اس لیے مل رہے ہیں کہ اس کی نیکی سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی پہنچا دے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کو یہ محبت بہت پسند ہے۔ جیسا کہ اس کے الٹا بھی ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، حدیث میں ہے نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنی ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہ جو ہے واقعی جو لوگ اسی وجہ سے دور دراز جا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ملنا جلنا ہو رہا ہے، صرف اللہ کے لیے بیٹھنا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے جو ہے صرف دوستی ہو رہی، کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، تو اللہ کیا اس کی بڑی وقت ہے، بڑی عظمت ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت وہ ہے جو آپ نے فوٹو میں بھیجی ہے۔ انہیں محمد طالب صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا، اس کو نہیں پتہ کہ اس کام پر اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے، تو کیا کل قیامت کے دن اس کو ثواب ملے گا؟ کیا مطلب؟ کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا، اس کو نہیں پتہ کہ اس کام پر اللہ نے ثواب رکھا ہے، تو کیا کل قیامت کے دن اس کو ثواب ملے گا؟ دیکھیے، نیکیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو نیت کرنے سے نیکی بن جاتی ہے، اور ایک وہ نیکی جو خود بخود نیکی ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی مریض کی تیمارداری کر دینا، کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جی خدمت خلق کے کام کرنا، یہ اللہ کو خود پسند ہے۔ آپ نے ثواب کی بشرطے کہ کوئی آپ کی فاسد نیت نہ ہو، شہرت کی جو ہے اس سے کچھ اور فاسد غرض دنیا کے مفادات کی۔ اگر آپ کی غرض فاسد نیت نہیں ہے، فاسد غرض نہیں ہے، تو آپ کو محض اس طرح کی خدمتوں پر بغیر نیت کے بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس طرح پسند ہے۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جب تک کہ نیت شامل نہیں ہوگی اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا۔ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز، اور ایک عبادت سے دوسری عبادت میں فرق کرنے والی چیز نیت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی نیت شامل کریں جائز باتوں میں تو ثواب مل جاتا ہے، ورنہ جائز باتیں جائز ہی رہتی ہیں، ثواب نہیں ملتا۔ لیکن ثواب کے کاموں میں اگر ایسا ثواب کا کام ہے جس میں ثواب کے علاوہ دوسرا پہلو نہیں رہتا، نیت کرنے کی اس میں اگر بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نیت کا استحضار کر لیں تو ثواب ضرور مل جاتا ہے اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے کام جو کسی نے کیے تو اس میں ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، چاہے اس نے اس کو یہ وعدہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی فضیلت اسے نہ بھی معلوم ہو تو بھی اس کو فضیلت یہ حاصل ہوگی۔ اگلا سوال جناب محمد فیضان صاحب کانپور،
کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار تھے تب انہوں نے اپنی بیماری کو شیطان کی طرف منسوب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ شیطان نے مجھے مصیبت اور ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور اللہ کو اس مصیبت کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اور اسے پاک رکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کچھ کہا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نصیب میں لکھا ہے اور نصیب اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ مہربانی کر کے وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ پہلے تو آپ اپنے سوال کی اصلاح فرما لیں کہ یعقوب علیہ السلام نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، تب انہوں نے اپنی بیماری کو شیطان کی طرف منسوب کر کے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا مسنی الشیطان بنصب، تو شیطان کی طرف جو نسبت تھی جو قرآن میں جس کا ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ساری چیزیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے تو شیطان کی طرف کیوں منسوب کر دیا؟ دیکھیے، ایک ہے سارے فیصلے اچھے برے سب اللہ کی طرف سے، والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ، یہ بالکل برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور سبب کی طرف نسبت کرنا بھی درست ہوتا ہے۔ شیطان سبب بن جاتا ہے، ماحول سبب بن جاتا ہے، دوست سبب بن جاتے ہیں، نفس سبب بن جاتا ہے کسی تکلیف کا، مصیبت کا، بیماری کا، حتیٰ کہ لوگ موت کی کو بھی نسبت موت جو ہے قدرت کی طرف نہیں کرتے، موت کی نسبت بھی کرتے ہیں، بھئی اٹیک پڑ گیا تھا، فلانا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فلانا ایسا ہو گیا تھا اس لیے موت آ گئی، تو حالانکہ موت دینے والے اللہ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر روح قبض کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں نسبت کرتا۔ تو اسباب کی طرف نسبت کرنا کہ اس سبب سے ایسا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کو بطور سبب کے کہہ دیا کہ اس نے اس طرح اکسایا جس سے ایسا ہوا اور جس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو غرض یہ کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سبب کی طرف نسبت کرنے میں شامل ہے شیطان کی طرف نسبت کرنا، اور یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے اور شر کی نسبت نہ کی جائے، وہ دوسری اسباب وغیرہ کی طرف کر دی جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ادب بھی سکھا دیا۔ اگلا سوال کہتے ہیں تنویر صاحب السلام علیکم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد کن صحابہ کو خلافت ملی، اس میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیجئے۔ آپ کا سوال خود تفصیل سے نہیں ہے اور آپ ہم سے تفصیل چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کی منشا کو غور کرتے ہوئے تفصیل سے ہی ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ اس پر ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی، اس میں ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اگلا سوال خالد حسین، سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا فرنچائز بزنس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ فرنچائز بزنس یہ جدید کاروباری تجارت میں شامل ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں بڑی کمپنی والے اپنے اپنی برانچ کے طور پر جیسے لوگ برانچ کھولتے ہیں اسی طرح کی فرنچائزی ہوتی ہے، اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو فرنچائزی لیتا ہے اور اس کو اپنے بڑے کمپنی کے ماتحت چلنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک سیمینار کا انعقاد بھی ہوا تھا، فقہی اجتماع، تو اس میں تجاویز کے سلسلے میں اس میں گنجائش دی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال اخت عزیر، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، اس فوٹو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بات لکھی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ فوٹو میں انہوں نے سورہ اذا زلزلت پوری صورت نقل کی ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ انڈیا میں زلزلے کے جھٹکے وغیرہ آ سکتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے جو سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا وہ ایسے زلزلوں سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے سورہ زلزال کی یہ فضیلت ہم نے تو نہیں پڑھی اور ابھی تک کوئی حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے۔ باقی جو ہے اور دعائیں آتی ہیں، مثلا ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ میں زیر زمین اچک لیا جاؤں، یا یہ کہ اللہم لا تہلکنا فجاۃ ولا تاخذنا بغتۃ، اللہ ہمیں اچانک نہ پکڑ لیجیے گا۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ جو دعائیں حدیثوں میں منقول ہیں ان کا جو ہے اہتمام کریں، اور جب تک کہ اس کی کوئی سند نہ مل جائے تو اس کو حدیث کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یا عمل کرنا یہ نہ کریں۔ بہرحال سورہ زلزلت میں تذکرہ تو ہے زلزلہ کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تذکرہ ہو تو وہ روایت بھی اس کا نتیجہ نکالا جائے، اس لیے کہ یہ منسوب کرنا یہ بڑی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ بہرحال یہ تھے آج کے سوال جواب۔ باقی زلزلے سے متعلق خصوصاً یہ سوال جو ذہنوں میں اٹھ رہا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلہ کیوں آیا اور انگلینڈ اور امریکہ میں آنا چاہیے تھا، مسلمان ہی کیوں پیچھے جا رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے
انشاءاللہ اسی 2-4 روز میں آ جائے گی، اس میں ملاحظہ فرما لیں۔ اس میں ہم زلزلے پر انشاءاللہ کچھ اور ایسی گفتگو کریں گے جو عام طور پر جو ذہنوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کو اطمینان دلایا جا سکے۔ بس ہم اب رخصتی چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ، آپ حضرات نے ہمارے اس چینل کو سنا، سبسکرائب کیا اور جو ہے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔